هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ 23 برس کا کام کیا تھا جس کے نتیجے میں کانٹے اور پتھر بھی ہیں، جس کے نتیجے میں قید بھی ہے، جس کے نتیجے میں فاقے بھی ہیں، جس کے نتیجے میں ہجرت بھی ہے، جس کے نتیجے میں لہو لہان ہونا بھی ہے، جس کے نتیجے میں صحابہ کی شہادتیں بھی ہیں۔ وہ سنت جو 23 برس تک ہمیں دکھائی دیتی ہے، روزانہ دکھائی دیتی ہے، پہلے دن سے دکھائی دیتی ہے، غار حرا کے فوراً بعد دکھائی دیتی ہے، حجۃ الوداع کے اعلان تک دکھائی دیتی ہے، وہ دعوت اللہ کی سنت ہے۔ انہوں نے پتھر بھی برسائے، گھسیٹا ہے طائف کی گلیوں میں جہاں پتھر بھی موجود، آپ کا جسم مبارک بھی لہو لہان ہوا، نالین مبارک جوتے مبارک خون سے بھرے، پیروں پر خون تک جم گیا ہے۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول، تاکہ کوئی امتی نہ کہہ سکے اللہ تیرے دین کا کام بڑا مشکل۔ اللہ کے نبی نے گھر میں بیٹھ کے کام نہ کیا، زندگی کے عین مجھدھار میں آ کر یہ کام کیا۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدیٰ یعنی قرآن اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کر دے کل ادیان پر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ضمن میں ہم بات کو یہاں تک پہنچا چکے ہیں اپنے بیان کے سلسلے میں کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں نئے دور کا آغاز ہو گیا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدنی دور کے آغاز میں اور سفر ہجرت کے دوران ہی قتال کی اجازت اور قتال کا حکم عطا کر دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا، یہ بات ہم جان چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ایک انقلابی مشن ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدیٰ یعنی قرآن دے کر، ودین الحق دین حق یعنی اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ آپ اسے کل کے کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب کر کے دکھا دیں۔ تو آپ کی یہ دعوت انقلابی دعوت تھی، آپ کی جد و جہد ایک انقلابی جد و جہد تھی، جس کا مقصد صرف کچھ نیک لوگوں کو فراہم کر دینا نہیں تھا، بلکہ جس کا مقصد انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک اللہ کے احکامات کا نفاذ تھا، جس کے لیے جد و جہد انقلابی سطح کی درکار تھی۔ اسی کے لیے قتال کا حکم آیا ہے، جیسے کہ پچھلی نشست میں ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ قرآن نے کہا سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین، نظام زندگی پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جد و جہد نظام کی سطح تک جاری رہی، اور نظام کو بدلنے کے لیے یعنی اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے قتال کا حکم آ گیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز فرمایا۔ ابتداً آپ نے 2 اہم اقدامات کیے۔ پہلا قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اٹھایا کہ مکہ کے باہر سببز کے علاقے میں، مدینہ سے باہر جو راستے میں مختلف قبائل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل سے معاہدات کیے۔ اکثر سے یہ معاہدات ہوئے کہ تم غیر جانبدار رہو گے، ایک جنگ جاری ہو چکی ہے، اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، تو تم اس میں غیر جانبدار رہنا۔ اکثر قبائل کے ساتھ آپ کے معاہدے ہو گئے۔ یہ آپ کی فہم و فراست کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے پولیٹیکل لیول پر، کہ ان معاہدات کے ذریعے سے پولیٹیکل لیول پر، سیاسی سطح پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئسولیٹ کیا ہے، تنہا کرنے کی کوشش کی ہے قریش مکہ کو، مشرکین مکہ کو۔ تو ایک اقدام تو آپ کا یہ ہوا کہ مختلف قبائل سے آپ نے غیر جانبدار رہنے کے معاہدات کرنا شروع کیے۔ دوسرا قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اٹھایا کہ جو تجارت چلتی تھی قریش کی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یمن اور شام کی طرف ان کے قافلے جایا کرتے تھے، مدینے سے گزر ان لوگوں کا ہوا کرتا تھا۔ اس لائف لائن کو آپ نے بلاک کیا ہے، گویا اکنامک اینگل سے، معاشی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب یہ اقدام اللہ کے رسول کی جانب سے ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قتال کی اجازت بھی آ چکی اور قتال کا حکم بھی آ چکا۔
بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں صرف دفاعی جہاد ہے، اول تو جنگ کے لیے قتال کا لفظ قرآن میں آتا ہے، یہ بات واضح رہنی چاہیے، لیکن لوگ کہتے ہیں دفاعی قسم کا جہاد ہے، دفاعی قسم کی جنگ ہے، وہ بھی اپنی جگہ بجا ہے، لیکن ہمارے دین میں ایگریشن بھی ہے۔ اب آغاز اللہ کے رسول کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ جب تک تو ایمان والوں کے پاس طاقت نہ ہو وہ اپنی جماعت کو مضبوط کریں گے، اپنی طاقت کو بڑھائیں گے، لیکن جب طاقت ہاتھ میں آ جائے، اس قابل ہو جائیں کہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کیا جائے، تو اب اقدام ان کی طرف سے ہوگا، ایگریشن ان کی طرف سے ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے چھاپہ بھار دستے روانہ کرنا شروع کی، اور دو قسم کی مہمات اب ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں غزوہ، جس کی جمع ہے غزوات، اور ایک کو ہم کہتے ہیں سریہ، جس کی جمع ہے سرایا۔ غزوہ وہ مہم ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوتے تھے، اور سریہ اس مہم کو کہا جاتا تھا جس میں آپ کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غزوات اور سرایا ان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم مشہور غزوہ تو جانتے ہیں غزوہ بدر کو، جس پر ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن غزوہ بدر سے پہلے ایسی 8 مہمات کے روانہ کرنے کی ہمیں تشریح ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں۔ جن 8 مہمات کو روانہ کیا گیا ان میں سے 4 غزوات تھے جن میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، اور 4 سرایا تھے جن میں آپ نے کسی صحابی کو دستے کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ ان مہمات کا مقصد کیا تھا؟ اب پریشرائز کرنا قریش کو، اور ان کو روب میں لینا، ان پر ایک روب قائم کرنے کی کوشش کرنا کہ اب ہم کمزور نہیں ہیں، اب معاملہ یہ نہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھیں گے، وہ ہو گیا جو ہونا تھا، اس کی حکمتیں تھیں، وہ مقاصد ہم حاصل کر چکے، اب جماعت مضبوط ہے، ایک بیس بھی میسر آ چکا ہے، ہمارے رب کا حکم بھی آ چکا ہے، اب تمہارے خلاف اقدام کر کے رہیں گے۔ نتیجہ کیا ہونا تھا؟ یہ تجارت شاہراہ اگر ان کی بلاک ہو جاتی تو مکے میں تو ہم جانتے ہیں آج بھی کچھ اگتا نہیں ہے، معاشی سطح پر ان کی موت تھی۔ یہ وہ بات تھی کہ جو بڑی خطرناک صورتحال آگے چل کر اختیار کر گئی، اور جنگ کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو یہ 8 مہمات ہیں غزوہ بدر سے قبل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائی۔ انہی میں جو آخری مہم تھی سریہ نخلہ جسے کہا جاتا ہے، اسی میں ایک شخص، ایک مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ وہ بات ہوئی کہ جس کے نتیجے میں مشرکین میں انتقام کے جذبات پیدا ہوئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنے کے متعلق سوچنا شروع کیا کہ یہ تو اب مکہ سے چلے بھی گئے، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھے ہوئے، نہ ہمیں چین لینے دے رہے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ اسی دوران ایک اور معاملہ پیش آیا جو کہ دراصل بنیاد بن گیا غزوہ بدر کی، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ ابو سفیان، اس وقت تک وہ ایمان نہ لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے، وہ تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ صرف 50 افراد موجود ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ تجارتی قافلہ ہے تو کوئی جنگ کا ارادہ تو ہے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سنگن مل گئی، آپ نے اس قافلے کو روکنے کی، بلاک کرنے کی کوشش کرنا چاہی، ارادہ کرنا چاہا، صحابہ کو روانہ بھی کیا رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن ابو سفیان کے قافلے کو اطلاع مل گئی، وہ بچ کر نکل گیا، یہ قافلہ بچ کر نکل گیا، مسلمان واپس آ گئے۔ اس تجارتی قافلے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ابو سفیان کو جو اس قافلے کے رہنما تھے اس وقت یہ اطلاع مل گئی، چنانچہ ابو سفیان نے راستہ بدل لیا اور یہ قافلہ بچ نکلا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جب ابو سفیان کو اطلاع ملی ہے کہ مسلمان ہمارے خلاف اقدام کرنے جا رہے ہیں، ابو سفیان نے اطلاع بھجوا دی مکہ مکرمہ میں کہ لوگ